السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک پولیٹیکل نقشہ پاکستان کا تمام سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے اور ان کی منظوری سے یہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے طور پر منظور کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کا آفیشیل میپ ہوگا، جو عوامی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات آج حکومت کی جانب سے بتائی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان کی مجبوری تھی۔ انڈیا کی جانب سے نقشہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، نیپال نے ریسنٹلی اپنا نقشہ اپ ڈیٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان نے بھی اپنا نقشہ اپ ڈیٹ کیا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی، بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یہ ایک نئی پوزیشن ہے پاکستان کی، اپ ڈیٹڈ پوزیشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نقشے کا آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا، لیکن ہم آج بات کریں گے سیاست کی۔ کل ظاہر 5 اگست ہے، کل کشمیر کے اوپر اور جو کشمیر کی ڈیولپمنٹس اس پر بات کریں گے۔ اچھا نہیں، پہلے تو میں یہ نقشے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح سے چھوڑ کے آگے چلے جائیں۔ یہ دیکھیے، آج جو آج کابینہ نے 70 سال کے بعد یہ جو آج ایک پاکستان کا جو آج ہم نے نقشہ دیا ہے، اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آئین پاکستان کو وہ اتفاق حاصل ہوا ہے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اتفاق کیا، اور آج یہ جو نقشہ ہے دوسرا، اس کے اوپر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، انہوں نے اس کو انڈورس کیا، اور ہم نے پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے 5 اگست کو مودی کو اور ہندوستان کو کہ ہمارے اپنے سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے جھگڑے ہیں، لیکن جب کشمیر کی بات آئے گی تو ہم تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کشمیر کے لیے ایک ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے آپ نے کشمیر کو 5 اگست کو اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو کلیم ہے اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پلیبیسائٹ کے ذریعے ہونا ہے، ریفرینڈم کے ذریعے ہونا ہے، اور آپ جتنے مرضی وہاں پہ الیکشن کراتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے کوئی بھی جد و جہد ہے اس کی کئی پرتیں ہیں، کئی اس کی جہتیں ہیں، اور ہم نے جو یہ ایک جو سمبلزم ہے یا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، وہ آج جو پاکستان نے ایک نیا پولیٹیکل نیریٹو سیٹ کیا ہے، اور اس کا عمران خان کو اور کابینہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جو بھارت کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا، اور یہاں پہ میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ہم نے ایک پیغام دیا بھارت کو اس قسم کا۔ اب آپ اگر do you want to comment on this? A brief comment from you and بخاری صاحب۔ یہ بات ان کی درست ہے کہ اس کو، اور یہ کہا بھی گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی کہ یہ پولیٹیکل میپ ہے، اینڈ اٹ از اے پولیٹیکل میپ ایٹ بیسٹ، اور یہ بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ادھر موجود ہیں۔ دیر جسٹ سم آؤٹ لائن کویسچنز۔ ایک تو افادیت جو ہے یو این کی وہ تو ختم ہو چکی ہے ہمارے سامنے، ہر میجر کاز کے اوپر آپ اسرائیل پیلسٹائن ایشو دیکھ لیں، کشمیر کا دیکھ لیں، اپنی ریزولوشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، امبارگوز آرمز کے ہیں وہ ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں دوسرے ممالک، سو آئی تھنک اس کو بھی ایک تو ری انوینٹ ہونا پڑے گا، مگر ہمارا پورا اصرار صرف اس پہ نہیں ہو سکتا، اور پولیٹیکل میپس گو کے بہترین چیز ہے مے بی ایٹ دس ٹائم فار دا لیک آف بیٹر آپشنز، مگر وی ول ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ تو مجھے بس یہ 2-3 چیزیں، ایک تو اس کے اندر جیسے کہ آزاد کشمیر بھی ہم نے انکلوڈ کر دیا ہے، گو کہ آزاد کشمیر الگ ہی ہے اس کے اوپر، تو یہ جب کہتے ہیں کہ ایک منہ توڑ جواب ہے، آئی ووڈ لائک کہ میں نہیں تھی آج بریفنگ میں، آپ موجود تھے، تو بیکاز ہمارے ساتھ ایک وفاقی وزیر موجود ہیں، وہ سمجھائیں کہ کس طرح سے ہے اینڈ واٹ ڈز اٹ اکمپلش فار اس، فار انسٹنس، کیونکہ ایک تو تھا پہلے آکیوپائڈ لینڈ لکھا ہوا تھا، آج انلیگل لکھ دیا، اس کو چینج کر دیا ہے۔ میں پہلے بھی پوچھ رہی تھی، سو اگر اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ باقی یہ بات ہے کہ آف کورس ہم سب یونائٹڈ ہیں اس کاز کے اوپر، دیر از ایبسولوٹلی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں، جرنلسٹ ہوں، اینالسٹ ہوں، اکراس دا بورڈ سب یونائٹڈ ہیں اپنے کاز کے اوپر، اور یہ علامتی ہے، سمبولک۔ ایک بڑی حد تک بخاری صاحب علامتی ہی ہے، کیونکہ آپ فزیکلی اس وقت پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتے، چائنا کر سکتا تھا، اس نے لداخ میں کر دی، And China stands with us اس کے اوپر، اور اس کے اوپر ہماری بات چیت ہے چائنا کا، اسی وجہ سے جو چائنا کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹیڈ ایریا اس کو ہم نے فی الحال چھوڑ دیا، میپ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ تو بخاری صاحب یور 2 سینٹس، پھر میں فواد صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کروں۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے اپوزیشن جتنی بھی مزید سٹرونگ ہو اور جتنی بھی حکومت ویک ہو یا حکومت سٹرونگ ہو، اپوزیشن ویک ہو، جو معاملہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں وہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ سیاسی نقشے کا پاس کیا جانا اس بات کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا ایک ثبوت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اقدام ہر چند میرے حساب سے یا میری وزڈم میں
تھوڑا تاخیر سے ہے، لیکن یہ اقدام بہت آسان ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج جائے گا. جیسا کہ بتایا گیا ہمیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ نقشہ لے کے وہ یونائٹڈ نیشن جائیں گے اور پھر گوگل والوں کو بھی کہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ نقشہ جو ہے یہ آئندہ دکھایا کریں. تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج پاکستان کی طرف سے جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہوگا وہ صورتحال جس سے آج کشمیری جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے دوچار ہے. تو میں تو اس کو بہت ہی ایک پازیٹیو اقدام سمجھوں گا اور سمجھتا ہوں، اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جیسچر جو ہیں وہ انٹینشنز بتاتے ہیں قوموں کی کہ ہم کشمیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو برطانیہ کا انفنش ایجنڈا تھا، یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے، ان دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اسی طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اب بات یہیں پر، کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کی تقریر جو تھی یونائٹڈ نیشن میں، اس نے بہت ہی بڑا پرپس سرو کیا تھا کشمیریوں کا، اور آج یہ دوسرا اقدام ہے. اب اتنے گیپ سے اقدامات کرنے کی بجائے میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر پریشرائز کیا جائے، ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں، پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں ٹو آل دا امپورٹنٹ کیپٹلز آف دا ورلڈ، جو جا کے وہاں بتائیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ اب یہ امیجز چھپائے تو نہیں جا سکتے، دنیا دیکھ رہی ہے، صرف ان کو جا کے تھوڑا سا ہلانے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں انسانی حقوق کے، دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے اس کے لیے یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. کوئک ریمارکس فواد صاحب، آپ نے یہ سن لیا. ظاہر ہے اس پہ آج بھی جب بریفنگ جس کی بات کر رہی ہیں وہ اس میں اپوزیشن موجود تھی، گو کہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی لیکن لوگ آئے اور یہ بتایا گیا کہ اس پر کنسنسس ہے تمام، اور یہ کنسنسس کیبنٹ سے پہلے تمام اداروں کا بھی اور تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کنسنسس تھا اس کے اوپر، جس کے بعد یہ نقشہ پاس کیا گیا سیاسی نقشہ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بخاری صاحب نے ایکچولی بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا. میں کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جدوجہد ہوتی ہے نا، اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھیں کشمیر کے لیے ہم 3 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں. ہم نے اپنی اکانومی کے اوپر، ہم نے اپنی جو تمام وسائل ہیں پاکستان کے، وہ ہم نے ہمیشہ کشمیر کے لیے حاضر رکھے ہیں. اور یہاں پر جو یہ اس وقت جو نیریٹو ہے، فار ایگزامپل انڈیا نے نقشہ جاری کیا، انہوں نے آزاد کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا. وہ کشمیر ان کا حصہ تو نہیں بن گیا، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا میں سمبلزم کو، ریٹرک کو، پوسچرنگ ہوتی ہے نا انٹرنیشنلی، آپ نے اپنے آپ کو پوسچر کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے وہ واضح کر دیا ہے. اور صرف کشمیر کا ہی نہیں ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے سر کریک کے اوپر ہم نے اپنی پوزیشن سیاچن کے اوپر واضح کیا ہے، سر کریک پہ واپس کیا. اس کے بعد جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کو اب ہم نے فاٹا جو ہے وہ آفیشلی جو ضم ہو چکا ہے آلریڈی پاکستان خیبر پختونخوا میں، اور اس کو ہم نے انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کیا. سو اس کا جو سارا سمبلزم ہے وہ ہمارا جو پولیٹیکل ریزالو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا، صرف ایک سیاسی پارٹی کا ریزالو ظاہر نہیں کرتا، پورے پاکستان کی قوم کا ریزالو ظاہر کرتا ہے. سو دس از دی امپورٹنس آف دس چینج. اور اس میں ایک چیز میں ذرا آخر میں جاتے جاتے ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں، بہت سی چیزوں میں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں، اس میں میرے بھی بہت سے سوال ہیں، ہوں گے بھی بہت سے اور لوگوں کے سوال ہوں گے کہ اس سے کیا اچیو ہوگا. اس میں ظاہر ہے بہت سی ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں جو ایڈریس نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئیں، لیکن آپ لارجلی اس کو علامتی طور پر دیکھیں. اٹ از اے پولیٹیکل پوزیشن دیٹ پاکستان ہیز اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا پاکستان نے. پرانی اس میں دیکھیں، ہمارا پرانا میپ دیکھیں، اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہم لکھتے تھے اس کے اوپر، اور اس وجہ سے کیونکہ ہم دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور ہندوستان کا. اب اس پوزیشن کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ نقصان شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنی پوزیشن ضرور واضح کرتے ہیں. اگر آپ یو این جب سیکیورٹی کاؤنسل میں یا جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے ہمارے وزراء اعظم جاتے ہیں اور ہر دفعہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے سال ہر سال سے کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کوئی پوزیشن بدلتی نہیں، لیکن آپ اپنے موقف کو نہیں چھوڑتے جو موقف آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کی اسٹیٹ نے سال ہر سال سے لیا. Now let's come to politics. میں بس ایک بات ایڈ کروں گی آگے. بالکل آئی تھنک سب متفق ہیں اس بات پہ کہ چلیں بہترین سمبولک جیسچر ہے، بٹ وہ جس کی بات ابھی بخاری صاحب بھی کر رہے تھے کہ ورلڈ کیپٹلز کے اوپر بھیجنا. میری جب اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری سے انٹرویو بھی ہوا، پہلے تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، پھر انہوں نے اگری کیا کہ ان کے اپنے ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس ہیں، پھر جینوسائڈ واچ کی رپورٹ ہے جس سے باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو ایشوز ہیں جینوسائڈ کے حوالے سے وہ تمام فلیگز کھڑے ہو چکے ہیں کشمیر میں. تو ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا، اویئرنیس پھیلانا پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کیپٹلز کے اندر، اس کو بحث میں اور ایک ڈیبیٹ کا حصہ بنانا، یہ بہرحال ہماری حکومت اور فارن آفس کی ذمہ داری ہے، which I would like to see more of.